آپ کے موقع سے رکھی گئی، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، مولانا موصوف اور ان کے والدین کو، جملہ اعزہ اقربا کو صبر جمیل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ اور ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ممبر شریف پر علماء کرام و شعراء اسلام کا دیدار کر رہے ہیں۔ ان قریب ایسی ذاتیں بھی ممبر شریف کے رحل پر رونق افروز ہوں گی۔ استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت حافظ و قاری مفتی محمد ذاکر علی صاحب قبلہ مصباحی اور حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عالم صاحب قبلہ ازہری استاد گرامی انشاءاللہ تعالی ابھی ممبر شریف پر تشریف لائیں گے۔ آپ تمامی حضرات ان کے خطاب نایاب کو سماعت کریں گے، لیکن ان بابرکت ہستیوں کے آنے سے پہلے ہم اپنے کچھ معروضات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات نہایت اطمینان کے ساتھ سنیں، عمل کریں، رب قدیر دارین کی فرحتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت اجل آ جاتا ہے کسی کا تو ایک لمحہ نہ کوئی آگے بڑھایا جاتا ہے، نہ ایک لمحہ کسی بندے کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے، بلکہ وقت مقررہ پر اللہ کے فرشتے آ کر کے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیتے ہیں، اور حضرات محترم پھر ہم اور آپ اپنے اپنے دستور کے مطابق نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر اس زمین کے اندر سلا دیتے ہیں جس کا نام قبر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک انسان جب تک ہمارے اور آپ کے مابین ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قادر بنایا ہے، اگر وہ نیکیاں کرے گا تو اچھے، اگر وہ نیکیاں کرے گا تو اس کی جزا اچھی پائے گا، ثواب پائے گا، اور اگر وہ نیکیاں نہیں کرے گا، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث رکھے گا، تو اسی صورت میں اللہ کا عذاب دیکھے گا۔ انسانی زندگی عزیزان محترم سب کی ہے، ہر ایک کے ساتھ زندگی لاحق ہے، یہ زندگی رفتہ رفتہ ہماری اور آپ کی گزر رہی ہے۔ ہم چاہیں اللہ و رسول کے یاد میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزار لے جائیں، اور چاہیں تو اللہ و رسول کے ذکر سے اپنے دل کو خالی کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ حضرات محترم، ایسی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی زندگی میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے جو زندگی اللہ و رسول کے ذکر سے خالی ہو۔ اس لیے ہم اپنے نصیبے پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ رب قدیر نے ہماری زندگی میں ایسی محفلیں عطا فرما دی کہ آج ہم اور آپ اللہ و رسول کے ذکر میں شامل ہیں، ہماری زندگی کا کچھ حصہ اللہ و رسول کی زندگی میں گزر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محفل پاک، یہ قرآن خانیہ، یہ صالح ثواب کی محفلیں، دیگر اعمال صالحہ، یہ بندوں کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم اور آپ انہیں کر کے، ہم اور آپ انہیں عمل میں لا کر کے ان کا ایصال جب اپنوں کو پہنچاتے ہیں، مومنین و مومنات کو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال صالحہ کے ذریعے ان کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، نجات کا پروانہ بھی عطا فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی مٹائے جاتے ہیں، ان کے درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ آؤ میرے ملت کے مسلمانوں، ہم آپ کو ایک تمثیل کے ذریعے ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ ایسا اس کائنات کے اندر ہے جو اچھی زندگی گزارتا ہے، اللہ و رسول کا ذکر کرتا ہے، نماز و روزہ کا پابند ہے، جب ہم سے اور آپ سے وہ رخصت ہوتا ہے، کائنات سے اس کائنات سے جاتا ہے، ہم اور آپ زمین کے اندر اسے دفن کر دیتے ہیں، تو اگر وہ نیک ہے، صالح ہے، اچھا بندہ ہے، تو اللہ کا انعام اپنی قبر میں ہی پاتا ہے، اپنی قبر کی آغوش میں اللہ کے انعام کو دیکھتا ہے۔ لیکن حضرات محترم، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال بہتر نہیں ہیں، اچھے عمل کر کے اس کائنات سے وہ بندہ نہیں گیا ہے، گناہوں میں ملوث ہو کر کے ایک بندہ اس کائنات سے گیا ہے، تو ہم اور آپ
جو یہ اعمال صالحہ کرتے ہیں، میلاد شریف کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن خوانیاں کرتے ہیں، پھر اس کا ایصال ان روحوں کو کرتے ہیں، ان ارواحوں کو کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ان اعمال صالحہ کے ذریعے ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے اور انہیں جنت میں مقام اعلیٰ عطا کیا جاتا ہے۔ آؤ میرے ملت کے مسلمانوں، ہم آپ کو بتائیں آخر یہ اعمال صالحہ جو ہم اور آپ کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اس کا ثواب پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانیاں کرتے تھے۔ حضرات آپ جانتے ہیں قربانی میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امت کو یاد فرمایا کرتے تھے، یعنی قربانی کرتے اللہ کے حضور اس طرح دعا کرتے، الہ العالمین تو اسے میری جانب سے اور میری امت میں ان لوگوں کی جانب سے قبول فرما جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ حضرات محترم جب میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء دو قربانیاں کرتے، اللہ کے حضور اس طرح دعا کرتے، الہ العالمین ایک میری جانب سے اور ایک میری امت میں ان لوگوں کی جانب سے قبول فرما جنہوں نے قربانیاں نہیں کی ہیں۔ اب آؤ اپنے ذہن کو میرے قریب کرو اور میری بات اپنے سینوں میں لے کر کے جاؤ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں آئے، ہمارے اور آپ کے لیے عزیزان محترم رسول اللہ نے اپنی ظاہری زندگی ہمارے اور آپ کے لیے گزاری۔ اس کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ کیے۔ اگر قربانی میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی امت کو ثواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا تو یاد نہ فرماتے۔ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا قربانی نے یاد کرنا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب پہنچانا ہمارے اور آپ کے لیے ایک طریقہ مل گیا، ایک مثال بن گیا کہ آج ہم بھی جب قرآن خوانیاں کریں، اعمال صالحہ کریں، صدقہ و خیرات کریں، اگر اس کا ایصال ہم اپنے مومنین و مومنات کو کریں گے، ماں باپ کو کریں گے، ارواح مومنین کو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پہنچاتا بھی ہے اور اس کے ذریعے ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ پر ہم اور آپ ایصال ثواب کا اہتمام کیا کرتے ہیں، لیکن عزیزان محترم آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے۔ پروردگار عالم چاہتا تو صرف زندگی بنا دیتا، موت پیدا ہی نہ کرتا، لیکن عزیزان محترم اگر اللہ چاہتا، وہ قادر مطلق ہے، تو ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، عالم ارواح ہی میں رہ جاتے، لیکن آخر اللہ تعالی نے ہماری موت کیوں بنائی ہے، ہمارے لیے موت کیوں رکھی ہے، ہمیں زندگی کیوں عطا فرمائی ہے؟ آؤ میرے ملت کے مسلمانوں، میں اپنی جانب سے نہیں بلکہ قرآن عظیم شاہد ہے۔ خود قرآن عظیم فرماتا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی بنائی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تم میں عمل کس کے بہتر ہے، کام کس کے اچھے ہیں۔ عزیزان محترم ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے ماحول کی ان رنگینیوں کو دیکھیں، آخر ہم اپنے اس ماحول میں، اپنی ان رنگینیوں میں اپنی کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، آخر ہماری زندگی کیا احکام شریعت کی طریقے پر چل رہی ہے، آخر ہماری زندگی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزر رہی ہے، جس کا قرآن شاہد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ہم رسول اللہ کی زندگی میں اپنی زندگی کو شامل کر لیں، میں کہتا ہوں میری صبح بھی معراج ہو جائے گی اور شام بھی معراج ہو جائے گی۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ آخر ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ آخر ہم پر نمازیں فرض ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کی نہیں؟ ہم پر روزے فرض ہیں، ہم ان روزوں کی ادائیگی کرتے ہیں کی نہیں؟ ہم پر والدین کا ادب احترام، ان کی عزت و توقیر فرض ہے تو ہم کرتے ہیں کی نہیں؟ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں کی نہیں؟ ہم اپنے بچوں کی پرورش صحیح طریقے پر کرتے ہیں کی نہیں؟ میرے ملت کے مسلمانوں، یہ تمام تر چیزیں ہم سے ملحق ہے، یعنی ان تمام تر چیزوں کے بارے میں کل بروز محشر اللہ تعالی جب ہم سے سوال فرمائے گا تو حضرات محترم ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اس لیے میرا پیغام یہ لے کر کے جائیں، پروردگار عالم خلاق کائنات نے اپنے بندوں پر کرم بلکہ بالائے کرم فرمایا کہ انہیں زندگی عطا فرمائی، عقل سلیم عطا فرمائی، انہیں اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو علم عطا فرمایا، ہمیں بولنے کے لیے
ज़बान अता फरमाई, सोचने के लिए अक्ल अता फरमाई, दिले आगाह की। परवरदिगार आलम ने नीमतों से हमें और आपको माला माल फरमाया। अब इस कायनात में हम अपनी आंखें खोलने के बाद अजीजाने मोहतरम हम जरा सोचें तो सही, हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। अगर नमाजें हमसे कज़ा हो रही हैं, हम सोचें तो सही अल्लाह के हुकूक की नाफरमानी कर रहे हैं। अगर हमसे हमारे भाइयों के हुकूक में यानी ताखीर हो रही है तो हम हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हो रहे हैं। हम अगर अपने औलाद की सही परवरिश नहीं कर रहे हैं मेरे मिल्लत के मुसलमानों, तो उनके हुकूक के साथ हम और आप पकड़े जाएंगे। इसलिए मेरे मिल्लत के मुसलमानों, अल्लाह ने करम बालाए करम हम पर फरमाया है कि मौत और जिंदगी अता फरमाई। हम अपनी मौत और जिंदगी का जायजा ले और सोचें इस कायनात में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहना है। ये कायनात हमेशा के लिए हमारे और आपके लिए नहीं बनाई गई। हमसे बहुत आए बहुत चले गए, अपने इन्हीं कंधों पर हमने अपनों को उठाया है, गैरों को उठाया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इन्हीं कंधों पर हम बहुतों को लाद लाद करके इसी कब्रिस्तान में जमीन के अंदर हमने दफन फरमाया है। लेकिन अजीजाने मोहतरम फिर भी हमें दर्स नहीं मिलता, फिर भी हमें इबरत नहीं मिलती, फिर भी हमें सबक नहीं मिलता। हम अपनी मौत और जिंदगी से आखिर फैसला क्यों नहीं करते कि आखिर हमें जिंदगी इस कायनात में रह करके कैसे गुजारनी चाहिए, हमें कैसा अल्लाह का हमें कैसा बंदा बनना चाहिए और हम किस तरीके पर हैं। अगर अजीजाने मोहतरम आज हम ना संभले, अपने आमाल का हमने जायजा ना लिया, अपने किरदार हमने सुधारे नहीं, हमने अल्लाह और रसूल को याद नहीं किया, हमने नमाजों से अपने पेशानियों को नहीं सजाया मेरे मिल्लत के मुसलमानों, तो महज एक इंसान रहेंगे, नाम के मुसलमान रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की रहमतें अगर हमसे दूर हो गई, परवरदिगार आलम ने नजरे इल्तिफात अगर हमसे हटा लिया, तो आप सोचें क्या जमीन हमें सहारा बन सकती है, क्या हमारा मालो दौलत हमें सहारा दे सकता है? नहीं, बल्कि तमाम तर चीजें यही रह जाएंगी। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ इसी जमीन में चले जाएंगे। इसलिए दावते फिक्र दे रहा हूँ कि आप तमामी हजरात को अगर नमाजों में कोताहियां है तो हम नमाजों को सुधारें, अगर वालिदैन के साथ बदसलूकियां है तो हम उससे अपने आप को बचाएं, अगर हमारे परवरिश में खताएं हैं तो जरूर हम अपनी खताओं पर कंट्रोल करें, अगर हमने किसी का हक मारा है तो उसके हक को वापस करें, अगर हमने किसी को सताया है तो जरूर हम उससे मुआफी मांगे। इसलिए कि ये जिंदगी जो अल्लाह ने दी है ये हमेशा के लिए नहीं बल्कि चंद वक्त के लिए, चंद दिनों के लिए है, चंद सालों के लिए है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म हम तक आ पहुंचेगा, हमारा भी हाल वही होगा जो हमसे अगलों का हुआ है, जो हमारे सामने वालों का हुआ है, जो हमारे इंतकाल करने वालों का होता है। इसलिए अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, यही मेरी फिक्र थी और यही मेरी बात है जो आप तमामी हजरात तक पहुंचाऊं। एक इंसान मुकम्मल इख्तियार रखता है, अगर अच्छा अमल करता है बेहतर सिला पाता है, अगर अच्छा अमल नहीं करेगा हजराते मोहतरम तो वो बेहतर सिला नहीं पाएगा, अज़ाब इलाही उस पर नाजिल होगा। लेकिन बंदे मोमिन इस कायनात से जाता है, इस कायनात से रुखसत होता है, तीन चीजें अपने पीछे छोड़ करके जाता है, इंतकाल तो कर जाता है लेकिन फिर भी अल्लाह ताला मरने वाले को अजरो सवाब अता फरमाता है। आप कहेंगे हजराते मोहतरम वो तीन चीजें क्या है? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उनमें से पहली चीज औलादे सालेह है, दूसरी चीज इल्मे नाफे है, तीसरी चीज सदक़े जारिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम और आप हैं, हमारी औलादे हैं, हम और आप हैं, आखिर हमारे साथ इल्मे नाफे वाबस्ता है कि नहीं? हम और आप हैं, आखिर हम सदक़े जारिया करते हैं कि नहीं? ये काम करके जाए, औलादों को सही तरबियत दे करके जाए। जब वो औलादे नेक काम करेंगी, अच्छा अमल करेंगी, आपको उसका सवाब मिलेगा। हम अगर इल्मे नाफे छोड़ करके जाएंगे, मसलन इन बच्चों को अपने पढ़ा करके जाएंगे, इल्मे दीने मुस्तफा से इनके सीने को आरास्ता करके जाएंगे, दीनी माहौल अपने घर में छोड़ करके जाएंगे, तो यकीनन उस इल्मे नाफे का फायदा हमें होगा। कहाँ होगा? कब्र की आगोश में होगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सदक़े जारिया अगर हम करके जाएंगे तो उसका फायदा हमें कब्र की आगोश में होगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम पर और आप पर जरूर करम फरमाएंगे। लेकिन हजराते मोहतरम कब? जब सही हिमानों में हम अपने आप को यानी सुधारें, अपनी इस्लाह करें, अपनी फिक्र
فکر کریں جیسے ہم دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے، ہماری زندگی بہتر ہو جائے، ہماری سواری بہتر ہو جائے، ہمارا رہنا سہنا بہتر ہو جائے، ایسے ہی اپنی آخرت کو بہتر اور اچھی بنانے کے لیے ہم ذرا فکر کریں۔ وہ فکر کیسے ہوگی؟ قرآن کی تلاوت کر کے ہوگی، ذکر آخرت کو یاد کر کے ہوگی، قبرستان جا کر کے ہوگی، نمازوں کو پابندی کر کے ہوگی، اعمال صالحہ کر کے ہوگی۔ عزیزان محترم، ان تمام چیزوں سے جب ہمارے سینے معمور رہیں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم اپنی خیریت لیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ ایک مومن مسلمان اس کائنات کے اندر چین و سکون کی زندگی گزار نہیں سکتا۔ آخر کیوں نہیں گزار سکتا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ اور آخرت اس کے لیے جنت ہے۔ ہم دنیا میں اپنی زندگی ایک مسافر کی طرح گزاریں۔ ایک مسافر سفر کرنے والا جب تک حالت سفر میں رہتا ہے اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کے دل کو چین اور قرار نہیں ملتا، اس کا دل لگا رہتا ہے کم منزل آئے کم منزل آئے۔ ایسے ہی دنیا ہمارے اور آپ کے لیے مسافر خانہ ہے، یہاں چین اور قرار نہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دل لگانے کے لیے نہیں بھیجا، دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ ہم دنیا میں جو کر کے جائیں گے وہی آخرت میں دیکھیں گے، وہی آخرت میں ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں بیان یہ کر رہا تھا، یہ تین چیزیں انسان چھوڑ کر کے جاتا ہے: اولاد صالح، علم نافع، صدقہ جاریہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا انتقال ہو گیا، بارگاہ رسالت میں پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں کون سا صدقہ کروں جس سے میری ماں کو فائدہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ عریضہ پیش کرتے ہیں، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد، جا کر کے تم ایک کنواں کھدواؤ۔ حضرت سعد حکم نبی سننے کے بعد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد جاتے ہیں، کنواں کھدواتے ہیں۔ جب کنواں تیار ہو جاتا ہے، پانی اس میں ابل آتا ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خبر دیتے ہیں یا رسول اللہ کنواں تیار ہے، پانی نکل آیا ہے۔ میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء فرماتے ہیں ھذہ لأم سعد، اس کنویں کے پانی کا ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ اپنے ذہن کو میرے قریب کریں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے صدقہ جاریہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، میں کون سا عمل کروں، کون سا ایسا کام کروں جس سے میری ماں کو ثواب پہنچے، میری ماں کو فائدہ حاصل ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب قبلہ، حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی کچھ ہی لمحات میں استاد المکرم حضور مفتی صاحب قبلہ کی آمد ہوگی۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے آپ تمامی حضرات کے روبرو مفتی صاحبان منبر شریف پر رونق افروز ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں چند معروضات آپ تمامی حضرات تک پیش کر کے اپنی بات ختم کرنے کی جانب لے جاؤں۔ حضرت محترم، تو حضرت سعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد کنواں تیار کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء نے
اس کے پانی کے لیے ہی فرمایا تھا حاضی لأم سعد، اس کنویں کے پانی کا ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور اپنے ذہن کو میرے قریب کریں۔ آج ہم اور آپ جو قرآن خوانی کرتے ہیں، تبرکات اپنے سامنے رکھتے ہیں، کھانا وغیرہ ہوتا ہے، ہم تو یہی تو کہتے ہیں الہ العالمین حضور کے صدقے سے اس کا ثواب میرے والدین کو، مرحومین و مرحومات کو، مومنین و مومنات کو پہنچا دے۔ یہ عین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے کرنے سے عزیزان ملت اسلامیہ زندوں کو بھی فائدہ ملتا ہے، مردوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت ان اعمال کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے کر دیتا ہے۔ اور پروردگار عالم تو اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کے اعمال سے، نیک اعمال سے بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جب بندے گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے، اس کی رحمتیں جوش پر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو نوازنے پر آتا ہے، ایک بہانہ کافی ہے، وہی ایک بہانہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں کرنا چاہیے، اس امید پر کرنا چاہیے کہ خود رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج ہم بھلائی کریں عزیزان محترم تو یہ نہ سمجھیں ہماری یہ بھلائی رائیگاہ ہو گئی، ہمارے یہ نیک کام ضائع کر دیے گئے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ خود خلاق کائنات پروردگار عالم فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اب آپ اپنے ذہن کو میرے قریب کریں، ایصال ثواب کی محفلوں کو منعقد کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا اور دوسرے امور خیر کرنا، ان کا تعلق نیک کاموں سے ہے۔ نیک کام بلا شبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ رب قدیر ان نیک اعمال کے ذریعے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، بندوں کے اعمال کو، بندوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ان کی بخشش و مغفرت کا ان نیک اعمال کو ذریعہ بناتا ہے۔ ہم اور آپ اس امید پر کرتے رہے تو یقیناً ہمارا یہ نیک کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، ہمارے مومنین و مومنات کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اس امید پر کرتے رہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو پروردگار عالم اگر ہماری ذریت میں نہیں، ہمارے خاندان میں نہیں، ہمارے معاشرے میں نہیں، ہمارے گاؤں میں نہیں، تو ضرور کسی نہ کسی ذریت میں ایک ایسا بندہ پیدا فرما دے گا جو کل ہمارے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے گا۔ اس امید پر ہم ایصال ثواب کا اہتمام کیا کریں، کرنا چاہیے، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے، مرنے والے کا بھی فائدہ ہے۔ رب قدیر اس مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سبوں کے لیے اس محفل و مجلس کو بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔